الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس ان کے حق میں بہت ہی بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ مال ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو تمہارے ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ آمنت باللہ و بآیاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو اس میں متنبہ کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے اور ضروری مصارف میں خرچ کرنے سے کبھی بھی جی نہ چرائیں، بلکہ ایسے مواقع کے اندر ہمیشہ خرچ کرتے رہیں۔ اور اسی طرح اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ بخل جسے حرام قرار دیا گیا ہے یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دیں انسان وہاں خرچ نہ کرے، مثلا زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اور بخل کے شرعی معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے، اس لیے بخل حرام ہے اور اس کے اوپر جہنم کی سخت وعید آئی ہے۔ معزز سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور زر عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال و زر، اس کی وہ دولت گنج سانپ کی شکل میں تبدیل کر دی جائے گی، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس شخص کے گلے میں بطور توق ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اس شخص کی دونوں باشیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ معزز سامعین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص تم میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ آج کے مشہور اعمال میں سے یہ ہے کہ جب کوئی انسان برا خواب دیکھے تو اس وقت اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے، پھٹکارے اور 3 بار استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ تو 3 مرتبہ پھٹکارے اور 3 مرتبہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ اور مسائل کے سلسلے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی جو شرائط میں نے کچھ پہلے عرض کر دی تھی پہلے درس میں، اور کچھ شرطیں جو ہیں وہ یہ کہ مال نصاب کے برابر یا نصاب سے زیادہ، نصاب سے کم مال پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں، اور نصاب میں نے پہلے عرض کر دیا کہ 52.5 تولہ چاندی۔ مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، جو چیزیں انسان کی زندگی کے ضروریات میں داخل ہیں، مثلا رہنے کا مکان ہے اور خدمت کے لیے خادم اور نوکر چاکر ہیں، پہننے کے لیے کپڑے ہیں،
استعمال کے برتن اور فرنیچر ہے، اور سواری کے لیے جو ہے گاڑی ہے، حفاظت کے لیے ہتھیار، مطالعے کے لیے کتابیں وغیرہ، تو ان کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ واضح ہے کہ ضرورت جو ہے ہر شخص کی مختلف ہوتی ہے۔ مال پر پورا ایک سال گزر جائے، سال پورا ہونے سے پہلے جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہ مال بڑھنے والا ہو، جیسے تجارتی مال یا سونا چاندی یا مویشی وغیرہ۔ جو مال بڑھنے والا نہیں، اگرچہ ضرورت سے زائد ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں، جیسے زائد مکان یا استعمال کی گاڑی، برتن، فرنیچر وغیرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔